اقبال نے اپنی شاعری میں شہین کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. تو یہ کچھ کوالٹیز ہیں شہین کی، اور آپ نے وہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر کے اٹھائیں. شہین کی جو پہلی کوالٹی ہے، شہین آلویز فلائز ود ہائی آلٹیٹیوڈ. آپ نے کبھی گوگل پہ جا کے سرچ کرنا ہے، یوٹیوب پہ، کہ شہین جو ہے وہ بلندی پرواز پہ ہی کیوں رہتا ہے. وہ کبھی بھی نیچے نہیں آتا اور ہمیشہ وہ اپنے شکار کو اوپر سے دیکھتا ہے. اس کی جو سوچ ہے وہ عام لوگوں والی نہیں ہے، عام پرندوں والی نہیں ہے. اس کے مائنڈ میں ایک ہی چیز ہے کہ سب سے اوپر میں ہوں اور میں نے سب سے اوپر رہنا ہے. تو ایک جو مرد مومن ہے، جو اقبال کا مرد مومن ہے، ایک جو مسلمان کی ڈیفینیشن ہے، وہ بھی ہمیشہ ہائی الٹیٹیوڈ پہ سوچتا ہے. وہ اسے پتہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ ہم نے ساری کائنات کو، سمندروں کو، آسمانوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. تو اس لیے ایک مرد مومن، ایک جانباز یا اقبال کا نوجوان ایسا ہونا چاہیے جس کی نظر پوری اقوام عالم پہ ہونی چاہیے، ہائی الٹیٹیوڈ پہ ہونی چاہیے. تو شہین میں یہ کوالٹی ہوتی ہے. دوسری جو شہین میں سب سے بڑی کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ شہین always fly with eagle. شہین کبھی بھی یہ عام پیرٹ کے ساتھ، پجن کے ساتھ اور دوسرے پرندوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتا. وہ ہمیشہ اڑتا ہے تو اپنے جیسے شہینوں کے ساتھ اڑتا ہے. تو ایک مرد مومن جو ہے اس کی اڑان اتنی ہونی چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ میرا مقابلہ یہ اقوام عالم کر رہے ہیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے. مرد مومن جب یہاں سے اٹھتا ہے تو سیدھا پھر لوہے محفوظ پہ جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اس کی اڑان کتنی زیادہ ہے. لیکن آج چلیں تھوڑا سا اقبال کا جو شہین ہے وہ ڈی ٹریک ہو گیا، لیکن ہم نے کوشش کر کے اس کو پھر ٹریک پہ لے کے آنا ہے. اور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ جو اس حال میں بیٹھے ہو اور جتنے شہینوں نے یہاں پہ پرفارم کیا ہے، یہی بڑے ایوانوں میں جائیں گے اور بتا دیں گے عوام عالم کو کہ مرد مومن کی اڑان کیا ہوتی ہے. تیسری جو سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ یہ جو شہین ہے یہ کبھی بھی مردار نہیں کھاتا. اس کی یہ فریش پرے، ہمیشہ اپنا شکار خود کرتا ہے، کسی کا بچا کھچا نہیں کھاتا. تو مرد مومن جو ہوتا ہے وہ بھی اپنا راستہ خود تلاش کرتا ہے، اپنے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے یہ میسج دیتا ہے کہ ہم اپنا راستہ خود تلاش کریں گے، ہم اپنی بلندی پرواز کی طاقت خود رکھتے ہیں. اس لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ مرد مومن جو ہوتا ہے اس کی نگاہ اتنی بلند ہوتی ہے کہ لوگوں کی تقدیریں بدل دیتے ہیں. تو یہ جو اشعار ہیں یہ صرف جوش دلانے کے لیے نہیں ہے. ایک ایک شعر کی تفسیر پڑھا کرو، اس کو سمجھا کرو کہ ہمیں اقبال نے کیا دیا ہے. ایسے نہیں ہے کہ جوش میں آئے اور الفاظ بیان کر دیے. اس کے پیچھے پوری ایک تفسیر ہوتی تھی، پوری ایک کہانی ہوتی تھی، اور اس پوری سٹوری کو ایک شعر کے اندر بند کر کے اپنے نوجوانوں کو بیان کر دیتے تھے. اور اس کے بعد جو شہین ہے اس کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ بلندی پرواز سے 3.2 کلومیٹر کی بلندی سے اپنے شکار کو فوکس کرنے کی طاقت رکھتا ہے. تو یہ جو فوکس کی کوالٹی ہے اگر کسی اسٹوڈنٹ میں آ جائے، کسی نوجوان میں آ جائے، تو وہ پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی. اور شہین وہاں سے 3.2 کلومیٹر کی بلندی سے اپنے شکار کو فوکس کرتا ہے اور پھر اس کے لیے پورا جدوجہد کرتا ہے اور ایسے پھر جبڑتا ہے کہ شکار اگر سمندر کے اندر بھی ہے تو وہاں سے اڑا کے لے جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں وہ جو کرکس ہے وہ کیا کرتی ہے، اس نے شکار کیا، اس کا بچہ گوچا کھا لیا، اس کے پاس گئے، اس نے جو چھوڑا اس کا بچہ گوچا کھا لیا. لیکن مرد مومن کی یہ شان نہیں ہے. مرد مومن اپنی اس شان کو، اپنی خودی کو پہچانے کہ مجھے اللہ نے کتنی بڑی طاقت دی ہے. اور اقبال نے پھر مجھے شہین کے ساتھ ہی تشبیہ کیوں دی ہے. اور سب سے لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ جو شہین ہوتا ہے یہ آپ نے دیکھا بلندیوں پہ اڑتا رہتا ہے. یہ کبھی بھی جب آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے گھونسلوں پہ نہیں چلا جاتا. یہ بلند پہاڑوں پہ چلا جاتا ہے، جس کے لیے وہ سامنے شعر ادھر لکھا ہوا ہے، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر.
ہر شعر کو سمجھنے کی کوشش کریں. شاہین کبھی حالات سے نہیں گھبراتا. اگر مشکلات زندگی میں آ جائیں تو شاہین اس سے لڑ جاتا ہے, اور لڑنے کے بعد شاہین میں سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ چینج رہے. اور سب سے بڑا, اور یہ ایک جنرل نالج کا بھی کوشچن ہے کہ دنیا میں ایک باہر شاہین ایسا پرندہ ہے جو مر کے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے.